اس کے ساتھ ساتھ بصرہ کے گھڑ دوڑ کے میدان میں حجاج نے تیغ زنی اور کشتیوں وغیرہ کے مقابلوں کا اہتمام کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عراق اور شام کی ساری آبادی اور تمام گھوڑے اور اونٹ بصرہ میں آ گئے ہوں۔ حجاج نے دور دور تک منادی کرا دی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ بصرہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، ہتھیاروں کی لڑائی، بغیر ہتھیاروں کی لڑائی اور کشتیوں وغیرہ کے مقابلے ہوں گے، اور جو آدمی یہ مقابلے جیتیں گے یا ان مقابلوں میں اچھے جنگجو ثابت ہوں گے انہیں فوج میں بھرتی کیا جائے گا، عہدے بھی دیے جائیں گے اور انہیں باہر لڑائی پر بھیجا جائے گا جہاں وہ بے پناہ مال غنیمت کے حقدار ہوں گے۔ اس دور میں قومی جذبہ تو خیر اپنی جگہ تھا، مال غنیمت کی کشش بھی موجود تھی۔ یہ فوجی قسم کا میلہ کئی دنوں سے چل رہا تھا اور روز بروز اس کی رونق بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جو لوگ دور تھے وہ کچھ دنوں بعد پہنچے اور ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ حجاج نے یہ اہتمام بھی کیا کہ بصرہ کے بہت سے آدمی مقابلوں میں شامل ہونے والوں کو اور تماشائیوں کو بتاتے رہتے تھے کہ سندھ کے ایک راجا نے عرب کے بہت سے آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال دیا ہے اور ان کا بحری جہاز لوٹ لیا ہے۔ حجاج کے یہ آدمی لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا جو حجاج بیدار کرنا چاہتا تھا۔ دو تین مرتبہ اس نے خود مقابلے میں شریک ہونے والوں اور تماشائیوں سے خطاب کیا تھا اور اس نے وہی الفاظ کہے تھے جو اس کے سالار بدیل بن تحفہ کی شہادت کی اطلاع کے بعد بصرہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطاب میں کہے تھے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان ہر سال دمشق میں جنگی کھیلوں کے مقابلے کرایا کرتا تھا، اور یہ ایک ایسا میلہ ہوتا تھا جس میں دور دور سے لوگ مقابلوں میں شرکت کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حجاج بصرے میں جب اسی قسم کے مقابلے کروا رہا تھا تو یہ وہی دن تھے جب انہی دنوں میں دمشق میں خلیفہ یہ مقابلے کروایا کرتا تھا۔ ہر سال انہی دنوں دور دراز کے علاقوں کے لوگ دمشق کو روانہ ہو جایا کرتے تھے اور دمشق کی چہل پہل میں اضافہ ہونے لگتا تھا، لیکن اب دمشق کے جو باشندے تھے وہ بھی وہاں سے غائب ہو کر بصرہ آ چکے تھے۔ مقابلوں کا 5واں یا 6واں دن تھا۔ مقابلوں والے میدان کے ارد گرد تماشائیوں کا ایسا ہجوم تھا جیسے یہ انسانی سروں کا ایک سمندر ہو۔ چار چار گھڑ سوار ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بغیر ہتھیار کی لڑائی تھی جس میں نہ صرف اپنے حریف کو گھوڑے سے گرانا ہوتا تھا بلکہ اس کے گھوڑے کو بھی اپنے قبضے میں لینا ہوتا تھا۔ اس مقابلے میں سوار جان کی بازی تک لگا دیا کرتے تھے۔ چار چار سوار اس مقابلے میں الجھے ہوئے تھے۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ تماشائیوں کا شور و غل آسمان اور زمین کو ہلا رہا تھا۔ حجاج ابن یوسف ان گھوڑوں کے ارد گرد اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ مقابلے میں اس کی موجودگی کچھ اور ہی رنگ پیدا کر رہی تھی۔ مقابلے میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا۔ حجاج لڑنے والوں کی حوصلہ افزائی بڑی بلند آواز میں کر رہا تھا۔ حجاج کے عقب سے ایک گھوڑا اس طرح آیا جیسے مقابلہ کرنے والے گھوڑے کی اڑائی ہوئی گرد میں سے نکلا ہو۔ اس کے سوار نے گھوڑا حجاج کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا۔ حجاج مقابلے میں اس قدر محو تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اس کے پہلو کے ساتھ ایک اور گھوڑا لگا ہوا آ رہا ہے۔ کیا بصرہ کا امیر مجھے گھوڑے سے گرائے گا؟ حجاج کو للکار سنائی دی۔ اس نے اس خیال سے چونک کر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی گھڑ سوار اسے مقابلے کے لیے للکار رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا۔ خلیفہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر حجاج نہ حیران ہوا اور نہ اس نے پریشانی کا اظہار کیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ خلیفہ دمشق سے آیا ہے۔ خلافت کا ہیڈ کوارٹر دمشق میں تھا۔ حجاج نے اپنے گھوڑے کا رخ بدلا اور خلیفہ کے گھوڑے کو ایک طرف دھکیلتا دباتا ہوا کچھ دور تک لے گیا اور پھر دونوں تماشائیوں میں سے نکل گئے اور کچھ دور جا کر رک گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حجاج ابن یوسف مجھے گھوڑے سے نہیں مسند خلافت سے گرانا چاہتا ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا، تم نے مجھے اتنا بھی نہ بتایا کہ بصرہ میں تم یہ اہتمام کر رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ انہی دنوں دمشق میں یہی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین حجاج نے اپنی مخصوص روبدار آواز میں کہا، آپ کے مقابلے ایک تفریح ہوتی ہے اور یہ مقابلے جو میں کروا رہا ہوں یہ ایک ضرورت ہے۔ میں سندھ پر حملے کے لیے ایک فوج تیار کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے مخبروں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ نہ کرتے تو اس وقت آپ بصرہ میں نہ ہوتے، اور تم نے مجھے رسمی طور پر بھی اطلاع نہ دی کہ ہماری فوج دوسری بار سندھ سے پسپا ہو چکی ہے۔ خلیفہ ولید نے کہا، اور اب تم تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہو۔ کیا یہ شرمساری ہے جس نے تمہیں ابھی تک
میری طرف آنے سے روک رکھا ہے۔ خلیفۃ المسلمین حجاج نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں اگر شرمسار ہوں تو صرف اللہ کے سامنے ہوں۔ آپ اس دنیا میں اس وقت آئے تھے جب میں جوان ہو چکا تھا۔ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کی نظر خلافت کی مسند تک محدود ہے، میری نظر اسلام اور عرب کی آبرو کو دیکھ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حملے سے پہلے آپ سے باقاعدہ اجازت لوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ سندھ کی لڑائی میں جو خرچ آئے گا میں اس سے دگنا بیت المال میں جمع کرواؤں گا، اور اب سندھ کی سرزمین آپ کے حضور لازماً پیش کروں گا۔ حجاج نے اسے کچھ کہنے نہ دیا اور بولا، اگر میں نے اپنے قیدیوں کو رہا نہ کروایا تو کل ہمارا یہی دشمن یہاں آ کر ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائے گا، اور اگر ہم نے یہ شکستیں ہضم کر لیں تو پھر آپ خلافت کی مسند پر نہیں دشمن کے قید خانے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب حجاج ابن یوسف کے تیور دیکھے تو اس کی باتیں سنی تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ دراصل خلافت اسلامیہ اس دور میں داخل ہو چکی تھی جہاں قومی غیرت سمٹ کر صرف ایوان خلافت تک محدود رہ گئی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خلیفہ سندھ پر حملے کے حق میں نہیں تھا، وہ آرام اور اطمینان سے حکومت کرنا چاہتا تھا۔ یہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ حجاج ابن یوسف بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کا نام سن کر اچھے جابر مسلمانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لیکن دشمن پر تو وہ عذاب الہی بن کر نازل ہوتا تھا۔ شامی فوج میں سے جو دستے حجاج نے سندھ پر حملے کے لیے منتخب کیے تھے ان کی نفری 6000 تھی، جن میں اکثریت گھڑ سواروں کی تھی۔ یہ سب جوان آدمی تھے، ایک بھی ادھیڑ عمر سپاہی شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو فوج حجاج نے جنگی کھیلوں کے مقابلوں میں سے تیار کی تھی اس کی نفری تاریخ میں نہیں ملتی۔ غالباً وہ بھی 6 یا 7 ہزار کی فوج تھی، اور یہ رضاکار فوج تھی۔ حجاج نے اس فوج کی ہر ایک ضرورت اس طرح پوری کی جیسے یہ سپاہی نہیں بلکہ شاہی خاندان کے افراد تھے۔ مثلاً سوئی دھاگا تک ہر ایک سپاہی کو دیا گیا۔ فوج کی خوراک کا انتظام یہاں تک کیا گیا کہ عرب کے لوگ کھانے کے ساتھ سرکہ زیادہ استعمال کرتے تھے، بلکہ سرکے کو بہت ہی مرغوب غذا سمجھتے تھے۔ اتنا زیادہ سرکہ فوج کے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ حجاج نے یہ انتظام کیا کہ روئی کے بڑے بڑے گٹھے لے کر سرکے میں ڈبو دیے، اور جب روئی نے مکمل طور پر سرکے کو چوس لیا تو یہ گٹھے خشک کر دیے گئے۔ اس نے سالاروں اور کمانداروں کو بتایا کہ ہر کھانے کے ساتھ ضرورت کے مطابق روئی نکال کر پانی میں ڈبوئی جائے اور اسے نچوڑ لیا جائے۔ فوجیوں کے ذاتی اخراجات کے لیے حجاج نے 30,000 دینار الگ سے دیے اور حکم دیا کہ سپاہی کی ضروریات کو فراخ دلی سے پورا کیا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حجاج نے فوج کی ضروریات کا خیال حد سے زیادہ رکھا تھا۔ سرکے والی روئی کے گٹھے اور سامان خوردنوش بحری جہازوں پر لادا گیا۔ چنانچہ فوج میں پیدل دستے بھی تھے، اس لیے ان کی سواری کے لیے 6,000 تیز رفتار اونٹنیاں ساتھ بھیجی گئی۔ کئی ہزار اونٹ الگ تھے جن پر ضرورت کا سامان لادا گیا تھا۔ بحری جہازوں سے جو سامان بھیجا جا رہا تھا اس میں منجنیقیں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک منجنیق اتنی بڑی تھی کہ اسے 500 آدمی کھینچتے تو اس سے پتھر دور جاتا تھا۔ یہ منجنیق اتنی وزنی پتھر پھینکتی تھی جسے کئی آدمی دھکیل کر منجنیق تک لاتے تھے۔ اس منجنیق سے پھینکا ہوا پتھر قلعے کی دیواروں میں بھی شگاف کر دیا کرتا تھا۔ اس منجنیق کا نام عروس تھا۔ جب یہ فوج بصرہ سے شیراز کو روانہ ہوئی تو بصرہ کے تمام لوگ اور گرد و نواح کے لوگ بھی راستے کے دونوں طرف اکٹھے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، نوجوان لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حجاج نے فوج میں اور لوگوں میں جیسے آگ بھر دی تھی۔ لوگوں کے نعروں اور دعاؤں میں مجاہدین کا لشکر بصرہ سے روانہ ہوا۔ حجاج ابن یوسف بہت دور تک لشکر کے ساتھ گیا۔ آخر ایک بلند جگہ رک گیا۔ لشکر کے آخری سپاہی کے گزر جانے تک حجاج کا ہاتھ ہوا میں ہلتا رہا۔ لوگ لشکر کو جاتے دیکھتے رہے، پھر یہ لشکر اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گیا اور لوگ بہت دیر اس گرد کو آسمان کی طرف جاتا دیکھتے رہے۔ ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بوڑھوں اور بچوں کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ اس لشکر کا سالار جہم بن زہر جوفی تھا۔ محمد بن قاسم بڑی بے تابی سے اس لشکر کے انتظار میں تھا۔ اس کی بے تابیاں اس عالم تک پہنچ چکی تھیں کہ بعض اوقات گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ سے آنے والے رستے پر دور تک چلا جاتا۔ ایک روز وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کے کمرے کے دروازہ بڑی زور سے کھلا اور اس کے کانوں میں وہ آواز پڑی جس کے انتظار میں وہ بے چین اور بے قرار تھا۔
افق سے گرد اٹھ رہی ہے۔ اطلاع دینے والے نے کہا، خدا کی قسم یہ آندھی نہیں ہو سکتی۔ گھوڑا تیار کرو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا اور دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے ایڑ لگا دی۔ اس کا محافظ دستہ دستور کے مطابق اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے بہت دور جا کر لشکر کا استقبال کیا۔ اب محمد بن قاسم اس لشکر کا سالار تھا۔ سالار جہم بن زور جوفی اس لشکر کے ساتھ ہی رہا، لیکن اسے محمد بن قاسم کے ماتحت رہنا تھا۔ حجاج نے سندھ تک اپنی فوج کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ مکران تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم کر دی تھیں، جن میں تیز رفتار گھوڑے اور اونٹنیاں رکھی گئی تھیں۔ یہ آنے جانے والے قاصدوں کے لیے تھیں تاکہ وہ انتہائی تیز رفتاری پر جائیں اور ہر چوکی سے گھوڑا یا اونٹ تبدیل کر لیں۔ مورخوں کے اندازے کے مطابق بصرہ سے دیبل تک پیغام ایک ہفتے سے کم دنوں میں پہنچ جایا کرتا تھا، جبکہ عام مسافروں کے لیے یہ مسافت کم از کم 1.5 مہینے کی تھی۔ سالار جوہم بن زور جوفی کی زبانی حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات بھیجی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اے ابن قاسم، حجاج کی ہدایت کے بغیر حملہ نہ کرنا۔ دیبل تک سندھ کے علاقے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہیں تہ تیک کر کے محمد بن قاسم نے دیبل تک پہنچنا تھا، لیکن دیبل سے دور حجاج کی ہدایات کا انتظار کرنا تھا۔ جس روز یہ لشکر شیراز پہنچا، اس سے اگلے ہی دن محمد بن قاسم نے علی صبح مکران کی طرف کوچ کر دیا۔ مکران کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اس کا امیر محمد بن ہارون تھا۔ اسے پہلے اطلاع دی جا چکی تھی کہ لشکر آ رہا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب لشکر مکران پہنچا تو امیر محمد بن ہارون اپنے محافظ دستے کے ساتھ راستے میں کھڑا تھا، لیکن وہ گھوڑے کے اوپر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ ذہن پر رکھے آگے کو جھکا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کو قدرتی طور پر توقع ہوگی کہ امیر مکران گھوڑا دوڑاتا اس تک پہنچے گا، لیکن اس کا گھوڑا آہستہ آہستہ چلا۔ محمد بن قاسم کو کچھ شک ہوا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور محمد بن ہارون تک پہنچا، اور جب ہاتھ میں لایا تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ محمد بن ہارون کا ہاتھ تپ رہا ہے۔ اسے بڑا تیز بخار تھا، اسے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اپنے لشکر کے استقبال کے لیے وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ساتھ محمد بن ہارون صحت یاب نہیں ہو سکا، وہ بیماری کی حالت میں ہی محمد بن قاسم کے ساتھ دیتا رہا۔ ادھر محمد بن قاسم اپنی فوج لے کر مکران پہنچا، ادھر بحری جہاز اور بڑی بادبانی کشتیاں مکران کے ساحل پر آ لگیں۔ اس قدر سامان تھا جسے اتارنے کے لیے کئی دن درکار تھے۔ متعدد جہازوں سے اس خیال سے سامان نہ اتارا گیا کہ ان جہازوں کو دیبل تک لے جانا تھا۔ سامان کی چھانٹی اور تقسیم بھی بہت دنوں کا کام تھا۔ اتنے زیادہ جہازوں، کشتیوں، ہزارہا اونٹوں اور گھوڑوں اور اتنی زیادہ فوج کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ توقع تو تقریباً ختم ہی ہو چکی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا دبوچیں گے۔ وہ 500 باغی عرب جنہیں راجہ داہر نے مکران میں آباد کر دیا تھا کہیں دور نہیں تھے، وہ مکران کے ہی ایک علاقے میں موجود تھے۔ اس علاقے میں ہندو بھی رہتے تھے، لہٰذا یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ راجہ داہر بے خبر رہے گا۔ وہ اپنی راجدھانی اروڑ موجودہ روہڑی میں تھا، اور اسے یہ خطرہ ہر وقت نظر آتا رہتا تھا کہ عرب سے مسلمان آئیں گے، اور اب وہ زیادہ جنگی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ وہ چوکنا تھا اور اس نے دیبل میں مقیم اپنی فوج کو چوکس رکھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم اس علاقے میں اجنبی تھا، اس علاقے سے وہ واقف نہیں تھا۔ ریگزار ہونے کی وجہ سے کچھ اپنائیت سی نظر آتی تھی۔ عرب کے گھوڑے اور اونٹ ریتلی زمین کے عادی تھے، لیکن اس علاقے سے واقفیت ہونا ضروری تھی۔ رات کے وقت محمد بن قاسم مکران کے امیر محمد بن ہارون کے پاس بیٹھا سندھ کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ امیر مکران اسے اہم مقامات اور فاصلے بتا رہے تھے۔ ابن ہارون، محمد بن قاسم نے کہا، میں نے اسی عمر میں کئی دشمن دیکھ لیے ہیں اور میں نے لڑائیوں کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی غداروں سے پالا نہیں پڑا۔ اس علاقے میں 1-2 نہیں سینکڑوں غدار موجود ہیں۔ کیا تم ان عربوں کی بات کر رہے ہو جنہیں راجہ داہر نے پناہ میں رکھا ہوا ہے؟ امیر مکران محمد بن ہارون نے پوچھا۔ میں صرف بات نہیں کر رہا، محمد بن قاسم نے کہا، میں پریشان ہوں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ سب کے سب جنگجو ہیں۔ یہ راجہ داہر کا ساتھ ہی دیں گے کہ اس نے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پہلی دونوں لڑائیوں میں ہمیں کہیں سے بھی اطلاع نہیں ملی کہ ان میں سے کوئی عرب داہر کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوا ہو۔ محمد بن ہارون نے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بھی کوئی ایسی خبر نہیں دی۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ داہر نے علافی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی،
لیکن اللافی اس کے ساتھ دینے پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ کی عمر اور تجربے کو دیکھتے ہوئے میں آپ کی یہ بات تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس پر بھی غور کریں کہ اس سے پہلے عرب سے اتنی زیادہ فوج نہیں آئی۔ میں حیران ہوں کہ امیر عراق و شام حجاج ابن یوسف نے سالار عبداللہ بن نبہان اور سالار بدیل بن تحفہ کو اتنی تھوڑی فوج دے کر کیوں یہاں بھیجا تھا۔ اب اتنی زیادہ فوج کو دیکھ کر راجہ داہر ادھر ادھر سے ضرور مدد مانگے گا۔ مدد کے سلسلے میں وہ ان عربوں کو بھی ضرور پکارے گا اور انہیں کسی نہ کسی طرح رضامند کر لے گا، وہ اس کی مدد کو ضرور آئیں گے۔ کیا ہم اللافیوں کو راجہ داہر سے دور رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ امیر مکران نے کہا، وہ اس کی ایک لڑائی لڑ چکے ہیں۔ ایک بڑا طاقتور راجہ داہر کا دشمن تھا جس نے اس پر حملہ کر دیا تھا، لیکن یہ عرب بھائی اس کی مدد کو نہ پہنچے تو ہمارے بحری مسافروں کو نہ لوٹتے اور قید کرنے کے لیے داہر موجود نہ ہو۔ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد حارث اللافی کو یہاں بلا لیا جائے؟ کیا اسے یہاں بلایا جا سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ بلانے پر شاید نہ آئے، محمد بن ہارون نے کہا۔ میں اسے خفیہ طور پر پیغام بھیج سکتا ہوں اور ایک جگہ بتا سکتا ہوں جہاں ہم دونوں چلے جائیں گے، یا تم اکیلے چلے جانا اور اس کے ساتھ بات کر لینا۔ میں تو وہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں جہاں وہ رہتا ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ نہیں ابن قاسم، محمد بن ہارون نے کہا، تم بڑی جرأت والے جنگجو اور بڑے قابل سالار ہو سکتے ہو، لیکن اپنے جس بھائی کے دل میں دشمنی ہو اس کے متعلق یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس وقت وہ کیا کر بیٹھے۔ اسے ایسی جگہ بلانے کی کوشش کریں گے جو نہ ہماری جگہ ہو نہ اس کی۔ امیر مکران نے اپنے ایک آدمی کو بلایا، ابن مرسمہ۔ محمد بن ہارون نے اس آدمی سے کہا، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ بنو اسامہ کے سردار حارث اللافی کو ایک پیغام دینا ہے۔ پیغام دینا تو کوئی مشکل کام نہیں، اصل کام یہ ہے کہ اسے ایک جگہ بلانا ہے۔ بلانے کا مقصد کیا ہے امیر مکران؟ اسے کہنا محمد بن ہارون تم سے ملنا چاہتا ہے۔ امیر مکران نے کہا، کیا میں اسے یہ بتا سکتا ہوں کہ عرب سے فوج آئی ہے؟ ابن مرسمہ نے کہا، اور اگر اسے پہلے سے معلوم ہوا کہ عرب سے فوج آئی ہے تو اس کے متعلق وہ کوئی بات کرے گا تو میں جواب میں کیا کہوں؟ اگر اسے معلوم ہے تو یہ کہنا کہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ فوج آئی ہے۔ محمد بن ہارون نے کہا، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ فوج کیوں آتی ہے۔ تو خود عقل والا ہے، ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد وہ خود سمجھ لے گا، وہ دانشمند آدمی ہے۔ محمد بن ہارون نے ابن مرسمہ کو ایک جگہ بتائی اور کہا کہ اللافی کل عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچ جائے۔